اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ فرسٹ کیٹیگری کے جو جنتی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملے گی وہ کئی قسم کی ہوگی، جن کے اندر ایک بات یہ بتائی کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت میں نہ وہ بک بک سنیں گے نہ بیہودہ بات سنیں گے۔ شراب کے نشے کے بعد آدمی کیا کیا بکواس کرتا ہے، کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ وہاں جنت میں جو شراب ملے گی تو وہاں بھی شور و غوغا ہوگا، اٹھا پٹک ہوگی، طوفان ہوگا۔ کہا نہیں، لا يسمعون فیہا لغوا، جنت کے اندر ایسا کلام وہ نہیں سنیں گے جو بیکار ہو، جس کا کوئی اعتبار نہ ہو۔ بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں، یا چھوڑے اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں، ہمیشہ بیکار بات بولتا ہے۔ کہا وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس کا اعتبار نہ ہوتا ہو، جس کے اندر کوئی سوچ والی بات نہ ہو۔ اصل میں لغا کا جو لفظ ہے وہ چڑیوں کی آواز کے لیے ہوتا ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں بھی سویا ہوا آدمی اس کی نیند منغص ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، یار ہٹاؤ اس کو، نیند میں گڑبڑ آ رہی ہے۔ کہ لا يسمعون فیہا لغوا، جنت کے اندر لغو بات نہیں سنیں گے، ہر بری بات کو لغو کہتے ہیں۔ ولا تأثیما، گناہ والی بات بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو پہلے جو لغو کہا اس کے اندر گناہ، بغیر گناہ، سب قسم کی چیزیں آ گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بتایا کہ گناہ والی بات بالکل نہیں ہوگی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لغو سے مراد بے معنی بات، جس کا کوئی میننگ نہ ہو۔ ہماری فجی کے زمانے میں بے فوگت کی بات، حالانکہ بے فوگت نہیں بولنا چاہیے، فوگت کی بات کہو، اس میں فوگت کی بات نہیں سنیں گے۔ بے کے معنی نو، فوگت کے معنی ویسٹ، نو ویسٹ از گڈ، نو ویسٹ از گڈ، ویسٹ بات نہیں ہوگی۔ لیکن وہ کیا ہے، وہ پہلے سے زبان چل پڑی، اس لیے وہ بولتے ہیں اس طرح کا، لیکن فوگت بولے تو ٹھیک ہے۔ تو وہاں ایسی بات نہیں ہوگی، یا ہلکے قسم کے لوگ جو بات کرتے ہیں،
گھٹیا قسم کے لوگ، کہا ویسی بات وہاں نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور اس کا تذکرہ کیا کہ یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور ان کے لیے جنت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں، پھر اس کو کیسے بیان کیا؟ کہا کہ اصل میں بتلانا کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرسٹ کیٹیگری کے لوگوں کی جنت کی بات کہی تو کیا بات فرمایا تھا؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے وہ تو اللہ کے قریب ہوں گے، قریب ہوں گے تو اللہ کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہونا، دیکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی نعمت، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ جنت سے بھی آگے ہے، جنت سے بھی آگے ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکوکار لوگوں کے لیے جنت تو ہے ہی، لیکن اور بھی ایک چیز اضافی ہے، ایکسٹرا چیز اور ہے۔ وہ ایکسٹرا کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا۔ تو چلو دیکھنے کی تو بات آ گئی، لیکن بات ہوگی کہ نہیں؟ اب آخر میں بات بھی ہوگی، اور بات سنیں گے نہیں، جو اعلیٰ قسم کی بات ہوگی وہی سنیں گے۔ جو کلام ہوگا ایسا کلام ہوگا جو اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ قرآن سنیں گے، ہیں نبیوں سے سنیں گے، اللہ تعالیٰ سے سنیں گے قرآن۔ تو یہ اتم نعمت ہے، اللہ کے کلام کو سننا اعلیٰ درجے کی نعمت ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کو سننے کے بعض قاری جو قرآن پڑھتے تھے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ پڑھتا رہے ہم سنتے رہے۔ جب عبد الباسط قرآن پڑھتا ہے تو ایسا پڑھتا ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا بیچارہ، لیکن وہ ایسا قرآن پڑھتا تھا کہ انہوں نے جب قرآن رسیا کے پارلیمنٹ میں پڑھا تو وہاں کے ممبر پارلیمنٹ رونے لگے قرآن سن کے، ایسا قرآن پڑھتے تھے وہ۔ جیسے لوگ تلاش میں رہے کہ اس کے گلے میں کچھ رکھا تو نہیں ہے، وہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہاں، تو قرآن مجید کو سنو، آپ اگر نہیں پڑھ پاتے تو کوئی بات نہیں، اس کو سنو، کم از کم ایک سپارے کی عادت ڈالو روزانہ، کسی سے ڈاؤن لوڈ کرائیے، اور صبح میں نہیں پڑھ سکتے 1 گھنٹہ سنو، پڑھ سکتا ہے جو پڑھے بھی اور سنے بھی، ہاں ضائع نہیں ہوگا، یاد رکھ لو۔ خدا کی قسم ٹی وی پہ دیکھا ہوا جو پروگرام ہے وہ کام نہیں لگے گا، لیکن 1 گھنٹہ 1 سپارہ جو قرآن سنا ہوگا وہ تمہارا لکھا جائے گا نامہ اعمال میں۔ یہ کانوں کی عبادت ہے، دماغ کی عبادت ہے، سوچیں گے کہ یار قرآن کتنا بڑی کلام۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، ہم اپنے روٹین کو چینج نہیں کریں گے، اپنا ماحول گھر کا نہیں بدلیں گے، کبھی بدلنے والا نہیں۔ ہماری اس مجلس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے روٹین کو چینج کرو، اللہ کے نزدیک ہو جاؤ۔ ہاں، جس جگہ کے اوپر کوئی چیز ملتی نہ ہو، ٹماٹر کا بھاؤ ابھی $5 ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے $11-12 تھا، اس لیے کہ کم تھا۔ تو جب چیز کم ہوتی ہے نا اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ جس ماحول کے اندر لوگ قرآن سننے والے نہ ہو اور آپ سن رہے ہیں، اس کی بڑی قدر ہوگی۔ ہاں، سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز قرآن مجید ہے، اللہ کا قرآن۔ اس لیے 30 دن کا ایک سپارہ طے کر دو کہ پہلا سپارہ 1 تاریخ کو، دوسرا آدمی، جب تک سنو نہیں وہاں تک سوو مت۔ ہاں، دیکھو پھر اپنی زندگی کے حالات دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ چین اور سکون نصیب۔ آج ہر ایک پریشان ہے کیونکہ قرآن سے دور ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سلام وہاں پہ لغو بات نہیں ہوگی، گناہ کی بات نہیں ہوگی، اگر بات ہوگی تو سلام 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 سلام۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام ملے گا۔ کوئی بڑا آدمی سلام بھیج دے تو خوشی ہوتی ہے کہ ارے یار اتنے بڑے آدمی نے مجھے یاد کیا، وہاں تو رب العالمین کی طرف سے سلام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اولئک المقربون کے اندر، اولئک المقربون میں دیدار کی بات ہوئی کہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ یہاں پہ جو آخری بات ہے وہ بات کرنے کی، ہاں بات کر لے اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ
شروع کیا تھا دیکھنے سے اور ختم کیا خطاب کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کے مطابق بدلے رکھے، بدلے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کے مطابق۔ دنیا میں نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کہا جزاء بما کانوا یعملون، جو اعمال کرتے تھے کہا اس کا یہ بدلہ ہے۔ اگر آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر، تلاوت کی اللہ تعالیٰ کی، تو آپ کو ایسی نعمتیں ملے گی جس کا تعلق بولنے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا جزاء، یہ تم کرتے تھے اسی کا بدلہ ہے۔ ہاں، اور لذت عقلیہ، جو عقیدہ ہے، عقیدہ وہ کہاں رہتا ہے؟ عقیدہ کہاں رہتا ہے؟ دماغ میں رہتا ہے، دل و دماغ میں رہتا ہے۔ تو اس کے لیے نعمت بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ دل کے اندر جو ہے، ہاں، عقیدہ ہمارا یہاں رہتا ہے دل و دماغ میں، تو اس کے مطابق نعمت ملنی چاہیے۔ بندے کا اعتقاد، عقیدہ، اخلاص بندے کا وہ کہاں دکھتا ہے؟ وہ بھی تو اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کون سا بدلہ ملے گا؟ کہا اس کے لیے تو رسول اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی نعمت ملے گی کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی انسان کے دل میں نہیں آیا۔ اس کا یہ نعمت عقلی ہوگی۔ ایسی چیزیں اللہ نے رکھی، اب سوچ بھی آپ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ آپ جو بولتے تھے کہا اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بول کے ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ مستقیم رہے، سیدھے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس اتریں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرنا، غمگین مت ہونا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ چیز ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہ چیز ملے گی جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، کہا یہ ساری چیزیں بولی جائے گی، بول کر کہی جائے گی۔ بندہ دنیا میں جو اللہ کا ذکر بول کے کرتا تھا، اللہ کو یاد زبان سے کرتا ہے، کہا تجھے بھی سنایا جا رہا ہے۔ تو نے اللہ کا کلام سنا، اللہ کا کلام پڑھا، تو تجھے یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے بول کے کہی جائے گی۔ ایک تو ایسا ہے کہ ہوٹل میں بٹھا دیا اور کھانا دیا، اور ایک آدمی، ارے بھائی کھانا یار، اپنا گھر سمجھ کے کھانا، وہ آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اس نے اپنا خیال کیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ کھا لو، اس میں اور اس میں فرق ہے کہ آپ کے پاس آپ کے کھڑا ہو کے کہے کہ حدیث صاحب کھانا، فرق ہے، اور کہیں گے جو بھی لینا وہ لے لینا۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ یہ بدلہ ہوگا، تمہاری قولی عبادت ہوگا۔ میں بار بار کہتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے اندر کیا ہے؟ التحیات میں زبانی عبادت ہے، الصلوات میں بدنی عبادت ہے، والطیبات مالی عبادت ہے۔ کہا التحیات جتنی بھی زبان کی عبادت ہے وہ سب اللہ کے لیے، والصلوات بدن کی جتنی عبادت ہے سب اللہ کے لیے، والطیبات مالی عبادت ہے جتنے سب اللہ کے لیے۔ اب سوچئے، ہم تو اتحیات پڑھ جاتے ہیں، لینا ختم، کہ ذرا سوچ کے پڑھو کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، آپ سوچو کہ حضور کے روزے کے سامنے آپ کا دل، آپ کی روح کھڑی ہے اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، مکروہ چیز کی نفی کی گئی کہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو ناپسند ہو۔
ولا تقسیما، گناہ والی بات نہیں ہوگی، باطل بات نہیں ہوگی. پہلے لغو کہا پھر باطل کہا، اس لیے کہ لغو کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو تعصیم میں گناہ میں نہیں آتی ہے. جو چیز لغو میں نہیں آتی، بھلی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے جو لغو نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں لغو بات بھی نہیں سنیں گے، جھوٹ بھی نہیں سنیں گے. یہاں گناہ کی بات ہے کہ گناہ کی نہیں سنیں گے، وہاں اسپیشل جھوٹ کی بات کہی کہ وہاں جھوٹ بھی نہیں ہوگا. دنیا کے اندر ایسی محفلوں میں جھوٹ ہو جاتا ہے، کہیں پارٹیاں ہوتی ہے، کیسے کیسے ہانکتے ہیں لوگ بڑی بڑی، اور وہاں اس کی پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جھوٹ ہو، نہیں، وہاں تو سب سچائی ہی سچائی ہوگی. اس لیے کہ دنیا میں جو کہا گیا تھا اس کی سچائی وہیں دکھائی جائے گی، جب وہاں دکھائی جائے گی تو پھر جھوٹ کہاں سے ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ جب لغو نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، تو پھر الا قیلن سلامن سلاما کہا، وہاں تو صرف یہ کہنا ہوگا سلام سلام سلام. تو یہ کہاں لغو ہے کہ اس کو نکالنے کی ضرورت پڑی. یہ کہا کہ سارے لوگ آ گئے لیکن گدھا نہیں آیا، تو سارے لوگوں میں گدھا تھوڑی تھا، تو آپ نے گدھے کو کہا کہ گدھا نہیں آیا. یہ میں آپ لوگوں کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں، اصل میں یہ گرامر کی ایک بات ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہاں لغو نہیں سنیں گے، گناہ کا نہیں سنیں گے، مگر سلام سلام سنیں گے. تو سلام سلام لغو میں تھوڑی ہے، وہ تو بیکار بات نہیں، بہت اچھی بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یوں کہوں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی قصور نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. سمجھ رہے؟ محبت کرنا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کہ اگر قصور ہو سکتا ہے تو یہی میرا قصور ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں. تو کہا کہ وہاں پہ کوئی لغو بات تو ہوگی ہی نہیں. اگر ہو سکتی ہے کسی کو کہہ دو تم، تو یہ سلام سلام کی آواز ہوگی، وہ لغو تو نہیں ہے، لیکن لغو کے تھوڑا قریب ایک دوسرے کی سلام ملے گی. وہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ ایک پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک پانی گرم ہوتا ہے، اور ایک بیچ کا ہوتا ہے جو تھوڑا ٹھنڈا بھی کہا جائے گرم بھی کہا جائے. سمجھ رہے؟ ہاں، تو گنگنا فجی کی زبان میں گنگنا کہتے ہیں. بس ایسے ہی سمجھ لو کہ یہ سلام سلام کی جو آواز ہوگی وہ لغو اور بیکار نہیں ہے، لیکن وہاں کی جو دوسری باتیں بڑی بڑی ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے یہ تو لگے گا کہ یہ اس کے قریب قریب ہے. تاکہ وہ الا قیلا سلامن سلام، وہاں سلام ہی کی آواز ہے. کس کی سلام ہوگی؟ فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا، لوگوں کی طرف سے سلام ہوگا. بھائی اس کا مطلب سلام کو عام کرو. سلام آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب تو فجر بعد مسافے سے روک رہے ہیں. مسافہ الگ چیز ہے، سلام الگ چیز ہے، یہ بات یاد رکھو. مسافہ اول ملاقات میں مسنون ہے. اول ملاقات میں آپ مسجد میں آ گئے، دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے، یہ کر رہے، اپنا کر رہے، آپ نے آتے ہی سلام کر دیا، بات خلاص ہو گئی. اب مسافہ نماز کے بعد مسافے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہا کہ یہ روافظ کا طریقہ ہے. شیعہ کا ایک فرقہ ہے روافظ، ایک خوارج ایک روافظ ہے، ان کا طریقہ ہے نماز کے بعد مسافہ کرنا. ایون بعض مسجدوں میں تو پانچوں نماز کے بعد امام کھڑا ہوتا ہے، سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب جاتے ہیں، سب مسافہ کرتے کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بدعت ہے. شروع میں آتے ہی ہمارے حاجی امیر حمزہ جیسے سلام سب کو کر دیتے، فنش. اس کے بعد نماز کے بعد نہیں. یہاں تک کہ عید کی نماز کے بعد بھی علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے، لیکن وہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو آپ روک تھام نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے. عید کے دن سب مسافہ معانقہ کرتے، لکھا ہے کتابوں میں، لیکن یہ قابو کے باہر ہے. خیر، تو سلام کو تو وہاں سلام ہی سلام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ہر دروازے سے فرشتے سلام کرنے کے لیے آئیں گے، سلام علیکم، تم نے بہت صبر کیا دنیا کے اندر، اب دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. کتنا بڑھیا جگہ ہے، کتنی اچھی جگہ ہے. عبادت اتنی ہی کرنی ہے جب تک زندگی ہے. مرنے کے بعد کوئی سجدہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں سال میں گزرنے کے بعد سجدہ کیوں نہیں کیا تھا.
وہ کوئی عبادت نہیں اس کے بعد. جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے. جب تک جان میں جان ہے وہاں تک کر لو. آنکھ بند کرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں. سددو یو کان ریٹرن کم بیک. نو، جو کرنا ہے کر لو. اللہ سے چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، تندرستی دی ہے. ہاں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اس وقت تحیہ ان کو جب ملیں گے اللہ تعالیٰ سے دیدار ہوں گے، وہاں بھی سلام ہوگا. اور تحیتہم فیہا سلام، وہاں سلام سلام سلام. اب سوال یہ ہے کہ سلام تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب کہ کسی کو خطرہ ہو. السلام علیکم، یعنی آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ سلامت رہو. یہ ہے سلام، دعا ہے. تو وہاں پر کیا ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے کہے؟ تو اصل میں یہ سلام کے معنی دعا ہے، سلامتی کی. جنت والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جنت والوں کو ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ لغو کے قبیل سے ہو سکتا تھا تو یہ ہو سکتا تھا. اگر آپ کہو کہ وہاں کوئی ایسی بات جو بغیر فائدے کی ہو تو یہ تو صحیح سلامت ہے. بہشت اعضا باشد کا آزارے نہ باشد. جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہ ہو. جب تکلیف نہیں ہو تو سلامتی کی دعا کیوں دی جاتی ہے؟ کہا کہ اگر کچھ ہو سکتا تھا کوئی لغو کے قبیل سے، کہا کہ یہ ہے. حالانکہ یہ لغو نہیں ہے، پھر بھی آدمی مزے میں ہونے تب بھی اس کو کوئی سلام مارتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. نہیں، آدمی نعمتوں میں ہو، اس کو کوئی بڑا آدمی بھی سلام کہہ دینا، او السلام علیکم، وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ مجھے سلام کیا اس نے. تو سلام قولا من رب رحیم. خیر، اللہ تعالیٰ نے یہاں بات اس کی جو فرسٹ کیٹیگری کے لوگ تھے ان کی بات ختم کی. اب دوسرے نمبر کے جو جنتی ہے، کم از کم اللہ ہمیں اسی میں سے بنا دے. اللہ کم از کم اس میں سے بنا دے. جہنم سے تو اللہ بچا ہی لے، لیکن یہ اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ مجھے ابھی آخر میں دیکھتے دیکھتے ایک جگہ میں نے دیکھ لیا روح المعانی میں کہ یوں سمجھو کہ جو فرسٹ کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ شہر کے رہنے والے ہیں. کہاں کے رہنے والے؟ شہر کے رہنے والے. اور یہ دوسرے نمبر کے لوگ ہیں وہ یوں سمجھو کہ دیہات کے رہنے والے. کہاں کے؟ دیہات کے. جب شہر کا آدمی گاؤں میں جاتا ہے تو گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ ارے یار سب کام تم لوگ اپنے ہاتھ سے کر، اور ہمارے یہاں تو کام کرنے والے ہیں، ہمارے یہاں خادم رکھے. تو فرسٹ کیٹیگری والوں کے لیے خادم کا تذکرہ آیا نہیں کہ ان کے پاس بچے ہوں گے، ایسے طواف چکر لگائیں گے سب چیزیں لے کر، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بنایا ہے، تعمیر کیا ہے. ایک دوسرے کے سامنے چہرہ کر کے بیٹھیں گے اور پیالے چلیں گے شراب کے، اور یہ سب چیزیں شہر والوں کے لیے. لیکن دوسرے نمبر میں جو دیہات والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سے بھی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. رائٹ سائٹ والے، ارے کیا کہنا رائٹ سائٹ والوں کا، اتنا ہی اچھا ہے ان کا مقام. تعجب ہے ان کے حال سے کہ ان کا بھی حال کل کم نہیں ہوگا. فی صدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب. بے خار بیری کے اندر ہوں گے. بے خار بیری کے درخت کے اندر ہوں گے. بے خار یعنی کانٹا بغیر، کانٹے بغیر. ایسا بیر کا درخت ہوگا. باقی آپ دنیا میں دیکھو سب سے زیادہ کانٹے اگر کسی درخت پہ ہوتے ہیں تو بیر پہ ہوتے ہیں. ایک بیر کا توڑنے کے لیے کتنے کھانے پڑتے ہیں؟ ایک بیر کو توڑنے کے لیے کتنے کانٹے کھانے پڑتے ہوگا کہ فجی میں تو ابھی بڑے بڑے لگنے لگے ہیں الحمدللہ. لیکن کہا اس کو بھی لینے کے لیے ادھر سے توڑنے جاتا ادھر سے لگ جاتا ہے. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیری کا درخت رکھا ہے وہاں ایک بھی کانٹا نہیں ہوگا، اور ہر کانٹے کی جگہ پہ بیل لگا ہوگا. تو پھر یہ لوگ جو اصحاب یمین ہیں وہ بے خار بیری کے درخت میں ہوں گے. اب سمجھ لو کہ بیر کا درخت کتنا اچھا ہوگا. اچھا ہوگا کہ نہیں؟ جنت میں ملے گا اس لیے تو اچھا ہی ہوگا. ایک روایت سناؤں آپ کو. میں دوپہر میں دیکھ رہا تھا، میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا. امام ابو نعیم نے ایک روایت نقل کی ہے طب نبوی کے اندر. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اتارا، جنت سے نکالا کہ جاؤ
تو سب سے پہلی جو چیز آدم علیہ السلام نے دنیا میں کوئی پھل کھایا تھا تو یہ بیری کا درخت بیر ہوتا ہے وہ کھایا تھا سب سے پہلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی آسمان پہ تشریف لے گئے تو آپ نے بیری کا درخت دیکھا, سدرۃ المنتہا جس کو کہتے ہیں, سدرۃ المنتہا جو جنت کے بالکل مطلب کہ 7ویں آسمان پہ بالکل باؤنڈری ہے. جبریل امین نے کہا کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, اگر یکسر ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا میں جل جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا جلال, اللہ تعالیٰ کا یہ ہے, کہا کہ میں اسے جل جاؤں. اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, تجلی جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ میرے پر کو جلا دے گی. وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی بات چیت ہوئی. تو وہ حضور فرماتے ہیں, بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ میں نے بیری کے درخت کو دیکھا, اس کے اوپر جو پھل لگے ہوئے تھے قلال حجر کی طرح. قلال کے جمع ہے قلہ کی, اور قلہ کہتے بڑے مٹکے کو. مٹکا جانتے, مٹکا نہیں جانتے, مٹکا مٹی سے بنتا ہے, کہ اتنے بڑے بڑے مٹکے جیسے بیڑ لگے ہوئے تھے. اب کھانے کے لیے چھڑی لانی پڑے گی, کیا کرنا پڑے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ جب دکھائے گا. خیر, تو قلال حجر کے برابر برابر حضور نے بیر کے پھل دیکھے وہاں پہ. خیر, تو اب جب بیر کی بات آ گئی ہے تو اس کا فائدہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے. اس سے کچھ باتیں تو ہم جانتے تھے, لیکن میں نے جب آج طب نبوی میں دیکھا اس کو تو کہا کہ کسی کو اگر پیٹ میں اسہال ہو, ڈائریا ہو گیا ہو, کہا اس کے لیے بہترین چیز ہے. کسی کے معدے کے اندر گڑبڑ ہو تو یہ دباغت کا کام کرتا ہے. صفرا کسی کے بدن میں ہو, پیلا پن, کہا اس کے لیے راحت کا بدن ہے, راحت کا باعث ہے. بدن کی غذا ہے, کھانے کی شہوت پیدا کرتا ہے, بھوک لگتی ہے بیر کھانے سے, اور لیکن اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے. بلغم پیدا, اس بلغم کا علاج شہد ہے, شہد کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور صفراوی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں نافع ہے, لیکن جلدی ہضم نہیں ہوتا بیر, اس لیے لمٹ میں رہنے کا. اور اس کی وجہ سے آدمی کا جو مزاج ہے اس مزاج کو درست رکھتا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. فی صدر مخدود, بغیر کانٹے کے بیری کا درخت. لوگ کہاں سمجھ سکتے تھے اس کو کہ بیر ہو اور کانٹا نہ ہو, ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک درخت یہاں پر نیوزی لینڈ میں ہے جو فیجی میں ایک دم کانٹے دار ہے, انڈیا میں اس سے بھی زیادہ کانٹے دار, اور فیجی کے کانٹے تو کچھ چھوٹے, انڈیا میں تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. اس کو ام غیلان کہتے ہیں, ببول کا درخت. دیکھا آپ نے کبھی؟ اس کی جو پھلی ہے اور اس کی جو پتی ہے وہ ویسی ہے جو انڈیا میں ہوتی ہے, ببول کا. روایت میں آتا ہے قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہودی کے جو صفائی شروع ہوگی تو یہ اس درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے. تو وہ درخت پکارے گا کہ اقتل ھذا یہودی ورائی اقتلہ, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے, اس کو اڑاؤ. یہ درخت یہاں پر ہے, ادھر. پتیاں اتنی اس کی جو پھلی ہوتی ہے اتنی لمبی ہوتی ہے اور پتیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. یہ ببول کا درخت ہے. خیر, تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. یہ روایت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں, امام بیہقی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ یہ دیہاتی لوگوں سے نفع پہنچاتے ہیں, کیونکہ بعض باتیں اچھے لوگ نہیں پوچھ پاتے, جو رف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں, سمجھ رہے. جو اچھے شائستہ لوگوں نے کہا یار یہ پوچھوں گا کیسا سمجھے گا یہ, لیکن جو اجڑ دماغ کا ہوتا ہے بالکل دیہاتی, وہ دیکھتا نہیں کہ یہ پوچھنے کا نہیں, وہ پوچھ ہی دیتا ہے.
تو صحابہ فرماتے کہ ہم لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اللہ ہمیں نفع پہنچاتا تھا ان دیہاتی لوگوں سے، دیہات سے آتے تھے تو ان کے پوچھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لقد ذکر اللہ تعالی فی القرآن شجرا موذیۃ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسے درخت کا تذکرہ کیا ہے جو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن میں ایک درخت ایسا بیان کیا جو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ وما كنت ارى ان في الجنة شجرة توذي صاحبها، میں نہیں سوچتا کہ جنت میں ایسا درخت ہو کہ جس کے پاس درخت ہو اس کو تکلیف پہنچتی ہو۔ حضور نے فرمایا وما ہی، وہ کیا ہے؟ قال السدر، عرض کیا کہ وہ بیری کا درخت ہے، اس میں تو کانٹے بہت ہوتے۔ فإن له شوكا، انہوں نے عرض کیا صحابی نے کہ اس کے تو کانٹے ہوتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیا فرمایا؟ الیس اللہ یقول فی صدر مخدود، ارے تم نے آگے نہیں پڑھا، صرف بیری کا درخت تو پڑھ لیا، آگے پڑھتے آگے کیا لکھا ہے؟ مخدود۔ مخدود کا کیا معنی؟ مخدود کے معنی جس کے کانٹے نہ ہو۔ اب سمجھ لو ایک بات کو، ایک بات اور سمجھ لو، ابھی ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ جب ببول کے درختوں کے کانٹے نکال کر درخت اگ سکتا ہے، ببول کے درخت کے کانٹے نکال کر اگ سکتا ہے، اگا سکتے ہیں، جو بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ رب العالمین ایسے بیری کے درخت اگائے کہ جہاں پہ کانٹا بالکل نہ ہو۔ یہ کون سی مستبد بات ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں۔ جب یہ ببول کے ہم یہاں دیکھتے ہیں اس کو ایک بھی کانٹا نہیں پورے درخت کے اندر ہے، ببول کا درخت، تو پھر وہ ذات جنت کے اندر ایسا بیری کا درخت۔ اس لیے یاد رکھو سائنس کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سائنس بقول حضرت قاری طیب حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سائنس اسلام کی خادمہ ہے، سائنس اسلام کی خادمہ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں بیان کر گئے، قرآن مجید جو بیان کر چکا، آج سائنس اس کو نکال کے لا رہا ہے کہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے آگے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدر مخدود خدد اللہ شوکہ، اللہ تعالیٰ اس کے کانٹوں کو نکال لے گا۔ فجعل مکان کل شوکۃ ثمرہ، ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل لگا دے گا، اور پھل بھی کیسا ہوگا وہ بھی سن لو۔ کبھی کبھی بیر ایسا بھی آتا ہے جو بہت کھٹا ہوتا ہے، بعضوں کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مزاج کے لوگوں کے لیے رکھا ہے، کوئی کھٹا آتا ہے، کوئی بہت میٹھا ہوتا ہے۔ انڈیا میں تو اب اتنے بڑے بڑے بیر ملتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، جو گیا ہوگا وہ جانتا ہوگا، ان کو پتا ہے، اتنے بڑے بڑے، ابھی جا رہے ہیں اور سیزن اسی کی ہوگی۔ خیر، تو حدیث میں فرمایا حضور نے کہ جب وہ پھل پھٹے گا نا، جو پھل پھٹے گا، تفتق عن 72 لونا من الطعام ما فيها لا وان ما فيها لون يشبه الاخر، کہا کہ جب وہ پھل پھٹے گا تو اس میں 72 ٹائپ کے اس میں مزے ہوں گے، اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔ حوریں بھی کتنی ہوگی؟ 72 حوریں بھی 72، اور یہ بھی 72۔ دیکھو تو ایسا پھل پھوٹے گا کہ اس کے اندر 72 کلر قسم کے ذائقے ہوں گے، اور ایک ذائقہ دوسرے سے میچ نہیں کھاتا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنے استاد سے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنا کہ 300 پیالیاں جنتی کے سامنے آئس کریم کی رکھی ہوگی، تو ہم سوچتے تھے کہ یار 300 پیالیاں میں کیسا ہر ایک ذائقہ الگ ہوگا، لیکن یہاں تو پتہ چل گیا کہ ہمارے سامنے 50-100 قسم کی تو آئس کریم دکھتی ہے کہ ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں دکھایا ہے کہ یہ کھانا ہے تم کو وہاں جا کے، یہ تو اس سے زیادہ کچھ کر لو، کچھ راتوں کو اٹھ کے 2-4 رکعت پڑھ کے اللہ کو منا لو، اس کے سامنے تھوڑا رو لو، اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جو اس کے سامنے آنسو بہاتا ہے اس سے خوش، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کر لیا، گیا وہ کر کے بھی یہ کہو کہ مجھ سے ہوا کیا ہے۔ اور ہماری نمازوں کا کیا ٹھکانا ہے، اللہ ہی معاف کرے، صرف اس کی حاضری ہی لگ رہی ہے، وہ سمجھ لو ہماری حاضری ہی لگ رہی ہے،
یہ الگ بات ہے جماعت کے اندر کوئی نیک آدمی ہو اس کی برکت سے قبول ہو جائے، ورنہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری نمازوں کا کیا ٹھکانا ہے۔ خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صدر مخدود، بغیر کانٹے کے بیری کا درخت ہوگا۔ سدرن بیر کو نہیں کہتے، سدرن تو درخت کو کہتے ہیں، اور نب کا جو ہوتا ہے اس کا پھل ہوتا ہے، اور پھل کی خصوصیات میں نے آپ کو سنائی۔ عبد بن حمید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور قتادہ اور اکرمہ اور ضحاک سے نقل کرتے ہیں کہ مخدود کے معنی یہ ہے کہ وہ ڈالیاں جھکی ہوئی ہوگی، یعنی پھل اتنے بوجھل ہوں گے، اتنے بڑے بڑے لگے ہوں گے کہ درخت پوچھا ایسے جھکا ہوا ہوگا۔ جب پھل زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آم کے درخت کو کہ ڈالیاں ایسے گر جاتے، نیچے سے اس کو سہارا دینا پڑتا ہے۔ کہا یہ دوسری تفسیر ہے۔ مخدود کی ایک تفسیر تو وہ کہ جس کے کانٹے نہیں ہوں گے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بوجھل ہوگی، ہاں، اور تر و تازہ رہے گی وہ، اس کی جو ڈالیاں ہوگی وہ بھی۔ اور ابن منذر نے یزید رقاشی سے یہ کہا کہ جو بیر ہوگا وہ قلال سے بھی، یعنی مٹکوں سے بھی زیادہ بڑے ہوگا، مٹکوں سے بھی زیادہ بڑے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ فی صدر مخدود، وہ جو جنتی ہوں گے وہ بیری کے درخت میں ہوں گے، یعنی کہ کھاتے ہوں گے، یعنی درخت میں ہی گھس گئے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ کبھی کہتے ہیں کیا یا تو آم کے درخت میں گھسا رہتا ہے، یہ ہمارا محمد ہے نا، جب چھوٹا تھا فیجی کے اندر تو جب آم کا سیزن ہوتا وہی نیچے ملتا تھا، تو گھر سے یہی کہتے کہ بس وہ اسی کے نیچے گھسا رہتا ہے۔ جنت والے بھی بیری کے درخت کے اندر گھسے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مزہ لے رہے ہوں گے، فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو نصیب کر دے۔ ہاں اچھا، دوسرے طریقے سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ دیہاتی والی روایت۔ تو جب انہوں نے یہ پوچھا کہ حضور ایسا درخت کہ سب سے زیادہ کانٹے اسی میں ہیں، حضور نے فرمایا کہ ہر کانٹے کے بدلے میں اللہ پھل لگا لے گا، اور پھل کیسا ہوگا معلوم؟ مثال تو دی، اس نے مجھے حدیث میں آیا، اس نے مجھے کہنا پڑے گا، جو بکرا گوشت سے بڑا ہوا ہو، بکرا گوشت سے بڑا ہوا ہو، اس کی جو گولیاں ہوتی ہے، گولی خسیا جس کو کہتے، کہا کہ اس کی طرح ہوں گے۔ خسوۃ تیس الملبود، تیس ملبود گوشت سے بھرا ہوا بکرے کو کہتے ہیں، کہا کہ اس کے خسیے کی طرح، اور اس میں 70 قسم کے ذائقے ہوں گے جو دوسرے ذائقے سے الگ ہوگا۔ خیر تو یہ تو بات ہو گئی کس کی؟ بیر کی۔ فیصد آگے آیا وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ، تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، تہ بتہ کیلے، تلحن کے معنی کیلا، کیلا کا درخت۔ اب کیلے کے بارے میں بھی آپ سن لو کہ وہ کیا ہے، اور مندود کی تفسیر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اکثر مفسرین فرماتے کہ تلحن سے مراد کیلا، اور مندود سے مراد ایسے کیلے، آپ نے دیکھا ہوگا کیلا جب درخت پہ لگتا ہے تو وہ تہ بتہ ہوتا ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ ڈالیاں اس کی تہ بتہ ہوتی ہیں، تو یہ دوسری تفسیر ہے، لیکن تہ بتہ کیلوں کے اندر ہوں گے۔ کیلے کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ گرم ہوتا ہے اور تر بھی ہوتا ہے، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو کھاؤ تو خشکی پیدا ہوتی ہے، لیکن کیلا ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پیٹ کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور بدن میں تری آتی ہے، خشک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیل کا گوشت کھاؤ، اس سے آپ کے آنٹیں خشک ہو جائیں گی، اس لیے ڈائجسٹ میں تکلیف ہوگی، 8-9 گھنٹے لے گا، اور پھر نکلنے کے وقت بھی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ وہ خشک ہے۔ لیکن کیلا ایک ایسی چیز ہے کہ ہے تو گرم لیکن تر ہے، اور اگر بہت زیادہ پکا ہوا ہو فیجی کا تب تو بہت زیادہ میٹھا، جو درخت پہ پکا ہو۔ فیجی میں کوئی
پپیتا کیلا اس کو کوئی پاؤڈر سے نہیں پکاتا، ہاں بالکل نہیں، چلتے چلتے کھا لو، اتنے اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے وہاں پہ، اتنے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ گجرات میں تو بھی وہ آم بھی پاؤڈر سے پکا دیتے ہیں، یہاں تو اتنے آم گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیچارے کائی بھی کو کھانا ہو تو پوچھنے آتے ہیں، وہی ہمارے انڈیا کے اپنے طرح نہیں کہ توڑ دیتے، پوچھنے آتے کہ بھائی میں کچھ کھا لوں، لے لیں۔ ہاں خیر، تو اس کی وجہ سے اگر سینے میں خشکی ہے تو کیلا کھاؤ، اور اسی طرح سے پھیپڑے میں تکلیف ہے، کھانسی کی تکلیف ہے، اسی طرح کڈنی کی تکلیف ہے، پیشاب کی جو تھیلی ہے اس میں کچھ تکلیف ہے، پیشاب اچھی طرح نہیں آ رہا ہے، کہا اس کیلا کھاؤ۔ اسی طرح سے سپرم کی کمی ہے، کیلا کھاؤ، اور بھی شہوت کے اندر اضافہ کرتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، اور اس کو کھانے کے بعد نہیں کھایا جاتا، کھانے سے پہلے کھایا جاتا ہے، ہم تو الٹی چال چلتے ہیں، کھانے کے بعد کھاتے ہیں۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ وَيُوكَلُ قَبْلَ الطَّعَامِ، کھانے سے پہلے کیلا کھایا جاتا ہے۔ ہاں، پانی بھی کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پیئیں گے، کھانے سے پہلے پیو۔ جنت کی چیز کی بیماری ڈھونڈتے ہو آپ؟ اس وقت ڈائبٹیز نہیں تھی، جنہوں نے کتاب لکھی اس وقت۔ وَيَضُرُّ الْمِعْدَةَ، ہاں اتنی بات ہے کہ معدے کو نقصان، بہت زیادہ آدمی کھاتا ہے تو اس سے پیٹ تھوڑا تن جاتا ہے اور بلغم کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، لیکن اس کو اگر شہد کھا لیا جائے تو شہد کے ذریعے اس میں نفع ہوتا ہے۔ خیر، تو وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ، جنتی لوگ تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، اور مندود کی ایک تشریح علماء نے پتوں سے کی ہے کہ اس کے پتے تہ بتے۔ اب دیکھیے، دو قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، بیر کو بیان کیا جس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں، جس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کیلا کا اس کا پتا سب سے بڑا ہوتا ہے، لمبا چوڑا اس کا پتا ہوتا ہے، تو دونوں قسم کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تلحم مندود کی ایک تشریح، ایک تفسیر بہت سارے صحابہ سے اور ان سے ثابت ہے کہ یہ کیلے کا درخت ہے تلحل، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہ کیلا نہیں ہے بلکہ ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ ٹھنڈا ہوگا، اور سدی فرماتے کہ ایک ایسا درخت ہے جو دنیا کے کیلے کے درخت کے مشابہ ہے، لیکن اس کا جو پھل ہوگا وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ کبھی کہاں جائیں گے، وہاں کھائیں گے تو اچھا۔ بعضوں نے اور بھی کہا ہے کہ وہ میں غیلان جس کو ببول کا درخت ہے، کہا وہ بھی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ دو پھلوں کا ہی کا تذکرہ کیوں ہوا، بیر کے درخت کا اور کیلے کے درخت کا؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مخاطب کو دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کو کیا چیز پیاری ہے، کون سی چیز پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں۔ چونکہ عرب لوگوں کے نزدیک یہ چیزیں بہت اچھی سمجھی جاتی تھی، اس لیے بیر وہ پسند کرتے تھے، اسی طرح اس کو بھی، کیلا بھی کا۔ یہ تو عام جواب ہے، لیکن تفسیر کبیر رازی کے اندر لکھا کہ بہترین جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں دو باؤنڈری کو بیان کرتا ہے، دو قسم کی چیزوں کو، دونوں طرف کو بیان کرتا ہے، اعلیٰ اور ادنا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کیا، جیسے مشرق مغرب، بھئی یہ تو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی ساری سلطنت پوری دنیا کا مالک ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ درختوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس میں جہاں درخت ہوتے ہیں اس کو خوبصورتی کے لیے بتلایا جاتا ہے۔ بھئی جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر بھی جب چلتے ہیں باہر تو درخت دیکھ کر کہتا ہے یار کیا خوبصورت منظر ہے، یہ حال فجی کا ہے۔ لیکن جب بارش نہیں ہوتی تو وہی پہ لوگ واویلا مچاتے ہیں، یار بارش نہیں ہو اور سارے پہاڑ ابھی جڑ گئے ہیں، بالکل سوکھے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو قسم کے درختوں کو بتلایا۔ درختوں کا ایک مقصد تو اس کے پتے ہوتے ہیں، درخت کے پتے، ہریالی ہوتی ہے پتوں سے، اس لیے اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس سے مزہ آتا ہے، اور کبھی اس کا مقصد پھل ہوتا ہے، کبھی مقصد پھل، اور ایسے درخت کو آدمی بولتا ہے جس کے پتے زیادہ ہو یا جس کا پھل زیادہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسم کے بتلائے، جس کے اندر ایک کے پتے چھوٹے ہیں، ایک کے پتے بڑے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نخل و رمان کہا، کھجور کا درخت اور انار کا، رمان کے معنی انار۔ وہاں درختوں کے اندر اونچا درخت کھجور شمار ہوتا ہے، اور رمان بعض جگہ پہ یہاں نخلوں و اعناب کا لفظ آیا ہے۔ عنب کے معنی انگور، انگور کی بیل ہوتی ہے بالکل نیچے ہوتی ہے، اور کھجور کا بالکل اونچے ہوتا ہے، تو دونوں قسم کے۔ اور بعض دفعہ درخت ایسے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا چیز کو جو سب کو جامع ہو، سب کو کلیکٹ کر دیتا ہو۔ خیر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے درختوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں ایک درخت ایسا ہے کہ جو اونچا تو ہوتا ہے، اس کی نیچے تنا موٹا ہوتا ہے، اور بیر کا درخت جیسے میں نے بتایا کہ اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، جنتی جنت میں ہوں گے تو لمبے سائے میں ہوں گے۔ اب سعودی کے اندر ابھی کی بات مت کرو، آج سے 30 سال پہلے کی بات کرو، 30 سال پہلے کی۔ وہ زمانہ شاہ فہد کا زمانہ تھا، اسی شاہ فہد نے ہی جو عرفات کے اندر درخت لگائے، یہ سب کام ان کا تھا۔ اس سے پہلے آدمی بہت پریشان رہتا تھا گرمی کی وجہ سے۔ ابھی ان لوگوں نے فاؤنٹن لگائے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں جس سے آدمی کو ٹھنڈک ملتی رہتی ہے، اس سے پہلے بہت خراب حال تھا۔ تو ایسی جگہ پر اگر سایہ کی بات کی جائے کہ بھئی وہاں تو جنت میں سائے ہوں گے، سائے، تو کیسی ہوگی بات؟ عرب لوگوں کو سایہ بہت پسند ہے، ہمیں بھی بہت پسند ہے۔ جب ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں اور ایسے درختوں کے بیچ میں سے جب جاتے ہیں جہاں دونوں طرف سے سائے پڑ رہے ہیں، تو ایسا اچھا لگتا ہے کہ ہاں یہیں پہ گاڑی روک دیں اور بیٹھے رہیں۔ جنت کے اندر سورج تو ہوگا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سایہ پیدا کریں گے، اور اتنے لمبے لمبے سائے ہوں گے، اتنے لمبے لمبے سائے ہوں گے کہ جس کے اندر بعض روایت میں ہے کہ 70 ایئرز چلا جائے آدمی، چلتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بعض ابھی میں روایت بتاتا ہوں، بعض میں 100 سال کا لکھا ہے۔ تو وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، جنتی لوگ لمبے سایوں میں ہوں گے۔ اب لمبے کا کیا مطلب؟ یعنی جس کا سایہ لمبے زمانے تک چلتا ہو، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا سایہ لمبی جگہ کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ درخت تو یہاں لگا ہے لیکن وہ لمبا گھیرا ہوا ہوگا۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا سایہ ہی خود ایسا پھیلا ہوا ہوگا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، جیسے ہم نے زمین کو پھیلایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب سورج ہی نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ جب سورج زمین پہ ہوتا ہے، جب جتنا نزدیک آتا ہے سایہ اس کا لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، زمین سیاہ ہو جاتی ہے سایہ کی وجہ سے، اور سایہ گہرا ہو جاتا ہے، اور اگر سورج ایک طرف ہو تو زمین کی ایک طرف اس کا سایہ رہے گا، اور اس طرف دوسری طرف روشنی ہوگی، لیکن زمین کے اوپر گرمی نہیں لگے گی۔ تو ظل ممدود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایسا ستون لگا دیں گے یا درخت کو اسی طرح سے قائم کر دیں گے کہ جس کا خود بخود سایہ ہوگا، وہاں سورج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری روایتیں نقل کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کتنا لمبا سایہ ہوگا۔ چنانچہ روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، ان فی الجنت لطیرا فیہ 70 ریشہ، دوسری روایت وہ تو پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس درخت کے سائے میں سوار آدمی 70 ایئرز تک چلے گا یا 100 سال تک چلتا رہے گا، اور وہ شجرۃ الخلد ہوگا، ہمیشہ کا، یعنی ایسا درخت تو رہے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے
کہ سوار آدمی اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا، وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو قرآن کی آیت پڑھو، وَظِلٍّ ممدود۔ اور دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت، کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے جس کی پندلی سونے کی نہ ہو، جس کا تنا سونے کا ہوگا، ہے تو جس کا تنا، ارے بھائی جب اللہ ایسی جنت دیکھا کہ جس کی 1 انچ سونے کی 1 انچ چاندی کی، اور جس اس کے اندر جو مسالہ لگا ہوگا مشک کا ہوگا، تو وہاں کوئی خطرہ ہی کہاں ہوگا کہ اس کے پاس بھی ایسا ہے، اس کے پاس بھی ایسا، اس کے، اب یہ کہ چرانے کی بات ہوگی نہیں وہاں، ہے جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں ایک کے پاس ہو دوسرے کے پاس نہ ہو تو وہاں لالچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی کہ سونے چاندی کے اینٹیں لگائی ہوئی ہوگی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظل ممدود ایک ایسا درخت ہے جنت میں جس کے علی ساق ظلھا، اس کے سائے کے نیچے سوار چلے گا ہر طرف سے 100 سال، ادھر چلا جاوے اس کے سائے میں 100 سال، ادھر چلا جائے 100 سال، اس کی طرف جنت والے نکلیں گے، جنتی لوگ اپنے جنت سے نکل پر اس درخت کے نیچے آئیں گے، بالا خانوں میں جو ہوں گے وہ آئیں گے اور اس درخت کے سائے میں بات کریں گے، بڑے سب آپس میں بات کریں گے۔ کہا یار دنیا میں تو کرکٹ کھیلتے تھے، یہاں کچھ کرکٹ کو کھیلنے کا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، دنیا میں جو کھیل کود ہوتا تھا وہ تو دکھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو جنت سے بھیجے گا جس کی وجہ سے درخت ہلنے لگے گا، تو جو دنیا میں کھیل کود تھا اس کا سامان مل جائے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ خیر یہ تو روایت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ اس کو تو کہا ابن کثیر نے اسنادہ جید قوی حسن، یہ جو روایت ہے وہ اس کی جو سند ہے وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے، بہت مضبوط سند ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کیسا سایہ دے گا، جنتی کیسے سایہ میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، بہنے والا پانی ہوگا، گرنے والا پانی ہوگا۔ اچھا گرنے والا پانی فجی میں تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ چشموں سے گر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، نہانے جاتے ہیں، وہاں فجی میں تو ہے، لیکن عرب میں کہاں تھا؟ وہ تو کنویں سے نکالتے تھے، نیچے سے اوپر لاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے یہ چیز نہیں، ایک تو پانی نعمت جہاں پانی نہیں ہوتا نا، اور پھر ایسا پانی جو اوپر سے گرتا ہو، یا وہ لوگ تو نیچے سے لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات بتائی کہ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، ایسا پانی جو اوپر سے گرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فاؤنٹن تو رکھے نہیں ہیں اتنے، یا ایسے پانی کے چشمے نہیں ہیں وہاں پہ کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ وہاں بھی فال ہو رہا ہوگا، پانی کا اس طرح گرنا پایا جائے گا۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، حافظ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کو جدھر چاہیں گے جنتی بہا کے لے جائیں گے۔ میں نے کہا تھا آپ کو کہ جنت کے اندر آدھی خدائی مل جائے گی آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ جیسے اشارہ حکم دیتا ہے بارش تو بارش، اللہ تعالیٰ جنت والوں کو وہ پاور دے گا کہ ایک نہر ادھر جا رہی ہے، اس کو ایسے کھینچ کے ایسے اشارہ کرے گا تو اس کے گھر کی طرف چالو ہو جائے گی۔ وہ سوچے گا کہ مجھے یہ پودا لگانا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا شوق ہوگا۔ ایک آدمی نے حضور سے پوچھا تھا کہ حضور وہاں بچے ہوں گے کہ نہیں؟ بچے، ارے بھائی جس کے دنیا میں اولاد نہ ہو وہ بھی سوچے گا کہ یار یہاں چلو دنیا میں نہیں ملا، یہیں پہ کچھ اللہ اولاد دے دے۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سوچے گا اسی وقت سب کچھ ہو جائے گا اور اولاد ہوگی۔ کسی نے کہا تھا نا کہ وہاں سگریٹ اور یہ ساری چیزیں پینے کو ملے گی کہ نہیں، ایسے بھی سارے تو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ہاں ملے گی، لیکن جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ملے گی لیکن اس کو جلانے کے لیے وہاں جانا پڑے گا۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدث مفسرین فرماتے ہیں کہ بغیر کھائی کے پانی بہے گا۔ ہمارے یہاں جو پانی بہتا ہے اس میں نالی بنانی پڑتی ہے، ایسے ہے کھائی بناتے ہیں، کہا اس کی ضرورت وہاں نہیں ہوگی، بغیر کھائی کے پانی بہے گا ایسے، اور جیسے جنتی جدھر لے جانا چاہے گا ادھر جائے گا۔
تو آپ سوچئے کہ پہلے جو باتیں بیان کی تھی فرسٹ کیٹیگری کے لوگوں کی، وہاں تو بڑے بڑے گدے اور یہ اور وہ خادم ہوں گے، یہ سب کچھ ہوں گے، وہ شہر والوں کی چیزیں تھیں۔ اب یہ جنگل میں دیہات کے لوگ رہنے والے، وہ بیر کھائے گا، کبھی کیلا کھائے گا، تو کبھی اس طرح سے پانی کی بات کرے گا کہ ہم کو ایسا پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے قسم قسم کے میوے ہوں گے۔ یہاں دنیا کے اندر پتہ نہیں ایک درخت کو دوسرے کے ساتھ جوائنٹ کر کے پھل بنا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں بیر اتنے ملتے تھے، لیکن اس کو قلم کیا تو بڑے بڑے ہو گئے۔ کہا جنت میں اللہ تعالیٰ نے وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے انواع و اقسام کے بیر ہوں گے، پھل ہوں گے، لا مقطوع ولا ممنوع۔ لا مقطوع، جس کو سیزن ختم نہیں کرے گی۔ یہاں تو سیزن ہوتی ہے تو وہ چیز ملتی ہے، سیزن ختم کھیل ختم، لیکن وہاں ہر وقت وہ چیز لا مقطوع، کبھی ختم نہیں، ولا ممنوع، روکا بھی نہیں جائے گا کہ یہ اس درخت کے مت آؤ، اس کے قریب مت آؤ۔ انڈیا میں تو آم کے درخت کے اوپر بھی آدمی چاروں طرف کانٹے لگاتے کہ کوئی گھسنے نہ پائے، لیکن کہا کہ جنت میں جو پھل ہوگے جہاں چاہو کھا لو، جو چاہو کھا لو، لیکن اس کی مان کے اس دنیا میں چلو، بس یہی کرنا ہے اور کچھ کرنا نہیں۔ من مانی چھوڑو، رب مانی کو داخل کرو۔ انشاءاللہ یہاں سے اپنی گفتگو آگے بعد